ساتھ ہی اکبر نے تیز رفتار قاصد عادل خان کی طرف روانگی سے پہلے سانول داس کی طرف روانہ کر دیے تھے۔ چنانچہ عادل خان جب آگرہ پہنچا تو بڑی سادگی سے اس کی شادی کملا اور رتن کماری سے کر دی گئی تھی۔ رتن اور کملا دونوں عادل خان کے مکان میں منتقل ہو گئی تھیں۔ چند روز تک عادل خان نے کملا اور رتن کے ساتھ آگرہ میں ہی قیام کیے رکھا۔ اس کے بعد وہ اکبر کے حکم کے مطابق اس کے دربار کا جملہ سامان لے کر فتح پور سیکری کی طرف واپس چلا گیا تھا۔ آگرہ میں ایک روز رتن دیوی کا ماموں چندر سین اور اس کی بہن جگت کماری اپنی حویلی کے پھولدار پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ اچانک جگت کماری حویلی کے صدر دروازے کی طرف دیکھ کر چونک پڑی، اس لیے کہ صدر دروازے سے ان کا چچا اور ان کے باپ کا چھوٹا بھائی بیر نارائن داخل ہوا تھا، جو دہلی میں رہائش رکھتا تھا۔ اسے دیکھتے ہی جگت کماری شور کرتی ہوئی اس کی طرف بھاگی۔ اس کے پیچھے پیچھے چندر سین بھی اس کی طرف بڑھا۔ ان کی یہ چیخو پکار سن کر حویلی کے اندر سے خود سانول داس اور اس کی بیوی پورن دیوی بھی تیز تیز چلتے ہوئے باہر آ گئے تھے۔ سب نے پرجوش انداز میں بیر نارائن کا استقبال کیا اور اسے حویلی کے اندر لے گئے۔ سب حویلی کے دیوان خانے میں جا کر بیٹھ گئے تھے۔ دہلی سے آنے والا بیر نارائن سانول داس کا چھوٹا بھائی تھا۔ کچھ دیر وہ ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر سانول داس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بھائی مجھے رتن اور کملا دونوں کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ اس موقع پر سانول داس کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کہنے لگا، وہ دونوں اب اپنے گھر کی ہو گئی ہیں، لہٰذا اپنے گھر میں رہائش رکھتی ہیں۔ بیر نارائن نے اس موقع پر تیز نگاہوں سے سانول داس کی طرف دیکھا۔ کہنے لگا، بھائی یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ جہاں تک کملا دیوی کا تعلق ہے، اس کی اگر اس طرح شادی ہو جاتی تو مجھے کوئی اعتراض نہ تھا، لیکن رتن میری بھی بانجی ہے، اس کی شادی کی نہ تم نے مجھے اطلاع دی، نہ اس کا رشتہ طے کرنے میں مجھے شریک کیا، اور نہ ہی شادی میں شرکت کی دعوت دی۔ سانول داس نے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، ان لوازمات، ان رسومات کو چھوڑو، وہ دونوں اپنے گھر کی ہو گئی ہیں، کیا اس میں ہماری خوشی نہیں ہے؟ اور پھر یہ شادی انتہائی سادگی کے ساتھ ہوئی تھی، اور ایک ایسے شخص کے ساتھ ان دونوں کی شادی ہوئی جسے دونوں ہی پسند کرتی تھیں۔ سانول داس کے ان الفاظ پر بیر نارائن چونک سا اٹھا تھا، پیشانی پر بل پڑ گئے تھے، آنکھوں میں کئی سوال ابھر آئے تھے۔ کہنے لگا، بھائی تمہارے الفاظ سے میں یہ سمجھ لوں کہ ان دونوں نے ایک ہی شخص سے شادی کی ہے؟ سانول داس نے پہلے اسبات میں گردن ہلائی، پھر کہنے لگا، تمہارا اندازہ درست ہے۔ سانول داس اس موضوع پر مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس موقع پر جگت کماری نے دخل اندازی کی اور اپنے چچا بیر نارائن کو مخاطب کر کے کہنے لگی، چچا آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ دونوں کی شادی ہو گئی۔ دونوں چونکہ ایک ہی نوجوان کو پسند کرتی تھیں جو ایک طرح سے بے مثل خیال کیا جاتا ہے، لہٰذا ہم سب لوگ ان دونوں کی اس شادی پر بے حد مطمئن اور خوش ہیں۔ بیر نارائن نے اس موقع پر سوالیہ سے انداز میں جگت کماری کی طرف دیکھا، دوبارہ اپنے بڑے بھائی سانول کو مخاطب کیا، اچھا یہ بتاؤ ان دونوں نے شادی کس سے کی؟ شہنشاہ اکبر کا ایک بے حد عمدہ سالار ہے، وہ اس کے محافظ دستوں میں اب نائب سالار کی حیثیت رکھتا ہے، پہلے اس کی رہائش چوڑ گڑھ میں ہوا کرتی تھی۔ اس کا باپ کملا دیوی کی ماتا رانی درگاوتی کی بگی کا سائز تھا، اور یہ عادل خان بچپن میں کملا دیوی اور رتن کماری دونوں کے ساتھ کھیلتا رہا ہے، اور بچپن سے رتن کماری اور کملا دیوی اسے پسند کرنے لگی تھی۔ اس کے بعد سانول داس نے انتہائی بری حالت میں عادل خان کے چوڑ گڑھ سے نکلنے، آگرہ میں وارد ہونے، اس کے بعد اکبر کی نگاہوں میں آنے، کملا اور رتن کماری کی محبت اور پھر ان دونوں کی شادی کے حالات پوری تفصیل کے ساتھ کہہ دیے۔ سانول داس سے یہ سب کچھ جاننے کے بعد بیر نارائن نے بڑی بے چینی کی حالت میں اپنی جگہ پر پہلو بدلا، پھر سانول داس کو مخاطب کر کے کہنے لگا، بھائی میں تو ان دونوں کو اپنے ساتھ دہلی لے جانے کے لیے آیا تھا، اب تم ایسا کرو، تم سب لوگ میرے ساتھ رتن اور کملا کے ہاں چلو، میں چند روز یہاں قیام کروں گا، اس کے بعد چاہتا ہوں ان دونوں کو اپنے ساتھ دہلی لے جاؤں، وہ چند روز میرے ہاں قیام کریں گی، پھر لوٹ آئیں گی۔ بیر نارائن جب خاموش ہوا تب بڑی سنجیدگی میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے سانول داس کہنے لگا، بیر نارائن پہلے کھانا کھاؤ، کچھ دیر آرام کرو، شام کے وقت ہم سب کملا اور رتن کی طرف جائیں گے، جہاں تک تمہارا یہ خیال ہے کہ تم دونوں کو اپنے ساتھ دہلی لے جانا چاہتے ہو تو ایسا ممکن نہیں، اب ان پر ہمارا حق کم ہے، وہ ہماری بیٹیاں کم اور اکبر کے سالار عادل خان کی بیویوں کی حیثیت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں، لہٰذا بے شک تم رتن کے ماموں ہو، لیکن اس سے قریبی رشتہ ہوتا تب بھی وہ دونوں اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر آگرہ سے دہلی نہیں جا سکتی۔ سانول داس جب خاموش ہوا تب اس کی باتوں کی تائید کرتے ہوئے اس بار اس کی بیوی پورن دیوی بول اٹھی، بیر نارائن میرے بھائی، تمہارا بھائی ٹھیک کہتا ہے، اب وہ دونوں عادل خان کی بیویاں ہیں اور اس کی اجازت کے بغیر وہ دونوں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی، لہٰذا
पूरन देवी को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी बात काटते हुए खफगी के इजहार में बैर नारायण बोल उठा, ये क्या बात हुई? रतन मेरी भांजी है, मैं उसका मामू हूँ। क्या मैं उसे अपनी मर्जी से कहीं नहीं ले जा सकता? क्या ये अनहोनी बात नहीं है? इस बार सांवलदास पहले की निस्बत ज्यादा संजीदगी में कहने लगा, बैर नारायण, बच्चों की सी बात ना करो। ठीक है, रतन तुम्हारी भांजी है, पर यह भी सोचो कि वो आदिल खान की बीवी है। आदिल का उस पर हक हम सब की निस्बत ज्यादा है। बहरहाल इस मौजू को छोड़ो, पहले तुम्हारे लिए खाने का एहतमाम करते हैं। थोड़ी देर आराम कर लो, शाम को सब उन दोनों के यहाँ चलेंगे। इस मौके पर बैर नारायण ने सवालिया से अंदाज में चंद लम्हों के लिए सांवलदास की तरफ देखा, फिर कहने लगा, भाई मैं आपकी बात को समझता हूँ, लेकिन अगर मेरे कहने पर कमला और रतन दोनों मेरे साथ दिल्ली जाने के लिए तैयार हो जाएं, तो क्या आपको कोई एतराज होगा? सांवलदास ने लम्हे भर के लिए हल्का सा कहकहा लगाया, फिर उसके कमरे में उसकी आवाज उभरी, बैर नारायण तुम्हारा बचपन आना गया। वो अपने शौहर की इजाजत के बगैर तुम्हारे साथ दिल्ली क्यों जाने लगी? हाँ, अगर वो जाने के लिए तैयार हो गई तो तुम्हें इजाजत होगी कि तुम अपने साथ उन दोनों को ले जाना, हमें कोई एतराज नहीं होगा। सांवलदास के इन अल्फाज पर बैर नारायण खुश हो गया था, यहाँ तक कि जगत कुमारी और पूरन देवी दोनों उसकी खातिर मुदारत में लग गई थीं। शाम के वक्त जबकि कमला देवी और रतन कुमारी दोनों अपने घर में खाना खाने के बाद फारिग हुई थीं कि घर में सांवलदास, बैर नारायण, पूरन देवी, जगत कुमारी, चंद्रसेन दाखिल हुए। रतन और कमला ने बेहतरीन अंदाज में बैर नारायण का स्वागत किया, सबसे मिलकर खुशी का इजहार किया। फिर सब एक कमरे में बैठ गए। बैर नारायण कुछ देर इस मकान का जायजा लेता रहा, फिर रतन की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम्हारे मामू सांवलदास ने मुझे बताया था कि तुम दोनों की शादी हो गई है, और शादी भी एक ही शख्स से हुई है। नाम उसका आदिल खान है और वो शहनशाह अकबर के अच्छे सालारों में से एक है। उस वक्त मैंने अपने जहन में ये बात बनाई थी कि तुम दोनों किसी महलनुमा इमारत में रहती होगी, लेकिन तुम्हारा ये चंद कमरों का मकान देखकर कम से कम मुझे बड़ी मायूसी हुई है। बैर नारायण के इन अल्फाज को कमला और रतन दोनों ने महसूस किया था। एक बार दोनों ने अजीब से अंदाज में एक दूसरे की तरफ देखा, फिर रतन बोल उठी, मामू मकान का हमने क्या करना है? क्या हम दोनों के लिए यही इत्मीनान का बायस नहीं है कि हम दोनों अपने शौहर के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रही हैं, और शौहर भी वो जिसे हम दोनों ने शादी से पहले ही पसंद किया था। बैर नारायण कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, बेटी मैंने यहाँ आने के बाद सांवलदास से अपने आने का मकसद बयान कर दिया है। दरअसल मैं तुम दोनों को लेने के लिए आया था कि तुम मेरे साथ दिल्ली चलो और हमारे यहाँ चंद रोज क़याम करो। इस मौके पर कमला देवी गौर से बैर नारायण की तरफ देखते हुए कहने लगी, ये कैसे हो सकता है कि हम अपने शौहर की गैर मौजूदगी में और फिर उनको इत्तला किए बगैर, उनसे पूछे बगैर और उनकी इजाज़त के बगैर आगरा से दिल्ली चले जाएं? ये नामुमकिन है। बैर नारायण ने कमला देवी के इस जवाब को नापसंद किया था, लिहाजा उसने रतन की तरफ देखा और पूछ लिया, रतन मेरी बेटी इस सिलसिले में तुम्हारा क्या ख्याल है? रतन मुस्कुराई और कहने लगी, मामू जो अल्फाज मेरी बहन कमला ने अदा किए हैं वही अल्फाज मेरे भी हैं। अपने शौहर की इजाज़त के बगैर हम कहीं भी नहीं जा सकती। बैर नारायण ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, अगर आदिल खान से इजाज़त ले ली जाए और वो तुम्हें इजाज़त दे दे कि मेरे साथ दिल्ली चली जाओ तो फिर? इस बार रतन कुमारी खुशी का इजहार करते हुए कहने लगी, अगर हमारे शौहर ने इजाज़त दे दी तो फिर हम दोनों आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये इजाज़त कैसे ली जाएगी? इस वक्त तो वो यहाँ नहीं है। इन दिनों उन्होंने शहनशाह के साथ फतेहपुर सीकरी में क़याम किया हुआ है। कोई आदमी उनसे इजाज़त लेने के लिए गया तो हम उस पर एतबार नहीं करेंगी। इस पर बैर नारायण ने चंद लम्हों तक सांवलदास के बेटे और अपने भतीजे चंद्रसेन की तरफ देखा और कहने लगा, अगर चंद्रसेन को फतेहपुर सीकरी भेजा जाए, ये वहाँ आदिल खान से बात करे। अगर आदिल खान चंद्रसेन को इजाज़त दे दे कि तुम मेरे साथ दिल्ली जा सकती हो तब? रतन फिर बोल उठी, अगर भाई चंद्रसेन फतेहपुर सीकरी जाए, हमारे शौहर से मिले, इस मौजू पर इनसे गुफ्तगू करे, अगर वो हम दोनों को आगरा से दिल्ली जाने की इजाज़त दे दें तो फिर हम दोनों आपके साथ चली जाएंगी, लेकिन हमारी शर्त है कि हम 1 हफ्ते से ज़्यादा वहाँ क़याम नहीं करेंगी, वापस अपने घर आएंगी। भाई चंद्रसेन हमारे साथ जाएगा, ये भी 1 हफ्ता वहाँ क़याम करेगा, फिर हम दोनों बहनें इसके साथ ही वापस आगरा आ जाएंगी। बैर नारायण रतन के इन अल्फाज से मुतमईन हो गया था, फिर कहने लगा, अब तुम दोनों बहनें आराम करो, हम जाते हैं। कल सुबह चंद्रसेन को फतेहपुर सीकरी रवाना कर दिया जाएगा, फिर जो जवाब आदिल देगा इस पर अमल किया जाएगा। बैर नारायण की इस गुफ्तगू से रतन और कमला दोनों मुतमईन हो गई थीं। फिर सांवलदास, बैर नारायण, चंद्रसेन, पूरन देवी और जगत कुमारी वहां से उठकर चले गए। फतेहपुर सीकरी में आदिल खान एक रोज अपने खैमे में बैठा हुआ था कि खैमे में चंद्रसेन दाखिल हुआ।
چندر سین کو دیکھ کر عادل خان بڑا پریشان ہوا۔ چندر سین مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ عادل خان بڑے پرجوش انداز میں اسے گلے لگا کر ملا، پھر کسی قدر سنجیدگی میں پوچھا، چندر سین، تمہارا آگرہ سے میرے پاس فتح پور سیکری آنا کسی وجہ اور علت کے بغیر نہیں ہے، بھائی مجھے کوئی اچھی خبر دینا۔ چندر سین مسکرایا اور کہنے لگا، بھائی آپ فکر مند نہ ہوں، بیٹھیں پھر میں بات کرتا ہوں۔ عادل خان جب بیٹھ گیا تب چندر سین نے بیر نارائن کے دہلی سے آگرہ آنے، رتن اور کملا کو اپنے ساتھ چند دن کے لیے دہلی لے جانے کی تفصیل کہہ دی۔ ساتھ ہی عادل خان کو یہ بھی اطمینان دلایا کہ وہ خود ان دونوں کے ساتھ جائے گا، ان کے ساتھ وہاں قیام کرے گا، پھر ان دونوں کو لے کر واپس آگرہ آ جائے گا۔ ساری تفصیل جاننے کے بعد عادل خان نے کچھ سوچا، پھر کہنے لگا، چندر سین، اگر تم خواتین اور کملا کے ساتھ دہلی جا رہے ہو تو پھر مجھے کوئی فکر مندی نہیں ہے، بیر نارائن دونوں کو اپنے ساتھ دہلی لے جا سکتا ہے، لیکن تم ان دونوں کے ساتھ جاؤ گے، اور جس طرح رتن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ وہاں 1 ہفتے سے زیادہ قیام نہیں کریں گی، لہٰذا 1 ہفتے کے بعد تم ان دونوں کو لے کر آگرہ آ جانا۔ اس موقع پر چندر سین نے عادل خان کا شکریہ ادا کیا، بلکہ خوشی کا اظہار بھی کیا۔ صرف 1 دن اور 1 شب اس نے عادل خان کے پاس قیام کیا، پھر فتح پور سیکری سے واپس آگرہ کی طرف ہو لیا۔ واپس آگرہ پہنچ کر اس نے اپنے باپ سانول داس اور چچا بیر نارائن کو عادل خان کا پیغام دیا، اور یہی پیغام رتن اور کملا کو بھی سنایا گیا۔ تب کملا اور رتن دونوں بیر نارائن کے ساتھ دہلی جانے کے لیے تیار ہو گئیں، اور چندر سین بھی ان دونوں کے ساتھ بیر نارائن کے ساتھ دہلی کی طرف کوچ کر گیا تھا۔ عادل خان ان دنوں اکبر کے ساتھ فتح پور سیکری ہی میں قیام کیے ہوئے تھا، اور فتح پور سیکری میں قیام کے دوران اکبر بنگال پر حملہ آور ہونے کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ ایک طرح سے اس نے اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے دی تھی، اس لیے کہ بنگال کے حالات ان دنوں مغلوں کے مفادات کے خلاف ہوتے جا رہے تھے، لہٰذا اکبر نے بنگال پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جہاں تک بنگال کے حالات کا تعلق تھا تو شیر شاہ سوری کے وقت بنگال پر افغان سرداروں کا قبضہ رہا، لیکن 1564 عیسوی میں بہار کے حاکم سلیمان خان نے گھور شہر پر قبضہ کرنے کے بعد بنگال اور بہار دونوں کی حکومت سنبھال لی تھی۔ اس نے اکبر کی حاکمیت بھی تسلیم کر لی تھی، اور وقتاً فوقتاً وہ اکبر کی خدمت میں خراج بھی ادا کرتا رہتا تھا۔ 1572 عیسوی میں سلمان کی وفات کے بعد اس کا لڑکا بایزید تخت نشین ہوا، لیکن چند ماہ بعد وہ بھی اپنے وزیروں کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا۔ بعد ازاں اس کے چھوٹے بھائی داؤد کو تخت پر بٹھایا گیا، لیکن داؤد حکومت کے فن سے بالکل ناآشنا تھا۔ علاوہ ازیں فوجی قوت اور بھرے ہوئے خزانے کے باعث وہ بے حد مغرور ہو چکا تھا۔ اس کے پاس اس وقت 40,000 گھوڑے، 1,40,000 پیادہ، 20,000 توپیں، 3,300 ہاتھی اور لاتعداد کشتیاں تھیں۔ اپنی اسی طاقت کے گھمنڈ میں اس نے اکبر کی حاکمیت اور بالادستی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، بلکہ الٹا اپنی سلطنت میں اضافہ کرنے کے لیے اس نے مغلوں پر حملہ آور ہو کر ان پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ سب سے پہلے وہ غازی پور کے قریب زمانیہ کے قلعے پر حملہ آور ہوا اور اسے مکمل طور پر تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ بنگال کے اسی حاکم داؤد کی غیر ذمہ داریوں کو سامنے رکھتے ہوئے اکبر اپنے لشکر کے ساتھ فتح پور سیکری سے بنگال کی طرف کوچ کرنا چاہتا تھا کہ اس کے مخبروں نے اسے اطلاع دی کہ گجرات میں اس کے خلاف شورش اٹھ کھڑی ہوئی ہے۔ اس لیے مغل سرداروں میں سے ایک شخص جس کا نام محمد حسین مرزا تھا، جو کبھی دولت آباد بھاگ گیا تھا، وہ گجرات واپس آ کر دیگر باغی امراء کے ساتھ بغاوت پر تل گیا تھا۔ اس نے بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ اس طرح اپنی طاقت اور قوت میں اس نے خوب اضافہ کر لیا تھا۔ اکبر کی طرف سے ان دنوں احمد آباد میں اس کا سالار خان اعظم تھا اور وہ سارے علاقوں کا ناظم بھی تھا۔ چنانچہ مغل سردار محمد حسین مرزا نے گجرات پہنچ کر اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کرنے کے بعد پیش قدمی کرنی شروع کی اور احمد آباد پہنچ کر اس نے خان اعظم کا محاصرہ کر لیا۔ یہ صورتحال یقیناً اکبر کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ یہ خبریں سن کر اس نے برہمی کا اظہار بھی کیا، اس لیے کہ وہ تو بنگال پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر چکا تھا اور اب اسے اپنا یہ فیصلہ ملتوی کر کے ایک طرح سے گجرات کا رخ کرنا پڑ رہا تھا۔ چنانچہ اکبر 23 اگست 1573 عیسوی کو بنفس نفیس اپنے لشکر کے ساتھ گجرات کی طرف روانہ ہوا۔ اکبر کے کچھ سالاروں نے اسے مشورہ دیا کہ وہ فوری طور پر دشمن پر ٹوٹ پڑے، لیکن اکبر ہمیشہ اسی بات کا قائل رہا تھا کہ اطلاع دیے بغیر بدترین دشمن پر بھی حملہ کرنا بزدلی ہے۔ چنانچہ محمد حسین مرزا کے لشکر کے قریب جا کر اکبر نے شاہی نقارے پیٹنے کا حکم دیا۔
محمد حسین مرزا کو ابھی تک یقین نہیں آیا تھا کہ مغلوں کا جو لشکر اس سے ٹکرانے کے لیے آیا ہے خود اکبر بھی اس میں شامل ہے، کیونکہ اس کے جاسوسوں نے یہ اطلاع دی تھی کہ صرف 15 دن پہلے انہوں نے اکبر کو فتح پور سیکری میں دیکھا تھا۔ چنانچہ محمد حسین مرزا یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اکبر اتنی جلدی فتح پور سیکری سے احمد آباد پہنچ سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اکبر نے فتح پور سیکری سے احمد آباد کا سفر صرف 11 دن میں طے کیا تھا۔ چنانچہ جب شاہی نقارے بج اٹھے تب محمد حسین مرزا کو یقین ہو گیا کہ واقعی مغلوں کا جو لشکر آیا ہے اس میں شہنشاہ اکبر بذات خود موجود ہے۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے محمد حسین مرزا نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اس نے اپنے پاس رکھا اور دوسرا حصہ اپنے سالار اختیار الملک کے حوالے کیا۔ فیصلہ یہ کیا کہ محمد حسین مرزا خود اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ اکبر سے ٹکرائے گا، جبکہ اس کا سالار اختیار الملک اکبر کے سالار خان اعظم پر حملہ آور ہوگا جو احمد آباد کا حاکم بھی تھا۔ اکبر نے اس موقع پر اپنے سالاروں کو جمع کیا، پھر انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، محمد حسین مرزا یہ خیال کرتا ہے کہ وہ ہمیں شکست دے کر اپنے لیے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ مجھے یہ خبر مل گئی ہے کہ اس کے پاس ایک بہت بڑا لشکر ہے۔ خود محمد حسین مرزا مجھ سے ٹکرائے گا اور اپنے سالار اختیار الملک کو خان اعظم کے خلاف ضربیں لگانے کے لیے استعمال کرے گا۔ جو لشکر اس وقت خان اعظم کے پاس ہے اس کی تعداد اختیار الملک کے لشکر سے بہت کم ہے، لہٰذا اس موقع پر میں ایک احتیاطی تدبیر کرنے لگا ہوں۔ لشکر 3 حصوں میں رہے گا، ایک حصہ میرے پاس رہے گا، دوسرا پہلا ہی احمد آباد کے ہمارے حاکم خان اعظم کے پاس ہے، تیسرا لشکر کا حصہ میں عادل خان کے سپرد کروں گا اور اس کے ذمے ایک اہم کام بھی لگاؤں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد اکبر رکا، پھر بڑے غور سے عادل خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، عادل خان، تمہاری حیثیت میری نگاہوں میں کیا ہے اسے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ تم اپنے حصے کا لشکر لے کر ایک طرف رہو گے، میں محمد حسین مرزا سے ٹکراؤں گا اور مجھے امید ہے کہ میں بہت جلد اسے پسپا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ جہاں تک خان اعظم کا تعلق ہے تو اختیار الملک کی نسبت اس کے پاس لشکر کم ہے، لہٰذا جس وقت اختیار الملک خان اعظم پر حملہ آور ہو تو تم اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ایک دم حرکت میں آنا اور اختیار الملک کے لشکر کی پشت کی طرف سے حملہ آور ہو کر اپنی کامیابی اور اختیار الملک کی شکست کو یقینی بنانا۔ جس وقت جنگ کی ابتدا ہوگی تم اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ میرے ساتھ رہو گے، لیکن جلد ہی مجھ سے علیحدہ ہو کر تم اختیار الملک کا رخ کرو گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد اکبر رکا۔ جب اپنے سالاروں سے اس تجویز کے متعلق مشورہ کیا تو سب نے اس تجویز کو پسند کیا۔ اس کے بعد دونوں لشکر ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جنگ کی ابتدا باغی مغل سردار حسین مرزا نے کی تھی۔ اپنے لشکر کو اس نے آگے بڑھایا، پھر زندگی کی تہوں سانسوں کی ڈوریوں میں کھولتا زہر بھر دینے والی بھڑکتی بپھرتی آگ اور لاشوں پر رقص کرتی موت کی طرح وہ اکبر پر حملہ آور ہو گیا۔ اکبر جنگ کے دوران بڑا ثابت قدم رہنے والا شخص تھا۔ حسین مرزا اس پر حملہ آور ہوا تو اس نے اپنے رد عمل کا اظہار کیا، بلکہ ایک دم اس نے جوابی کارروائی کی اور مایوسی کو شرف، غم کو خوشی میں تبدیل کر دینے والی سرمدی سربلندیوں کی طرح اس نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا۔ پھر وہ نظر نظر میں موت کے گرداب، نفس نفس میں بربادی کے بگولوں کے طوفان اور قدم قدم پر خاک و خون کا رقص کرتے حوادث کی طرح حسین مرزا پر ضرب لگانے لگا تھا۔ دوسری طرف اختیار الملک بھی حرکت میں آیا۔ وہ خان اعظم پر خواب و بیداری، زندگی میں صحرائی آندھی، وحشت بھر دینے والے خون آشام اندھیاؤں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے خان اعظم بھی جسم و جان کو چاٹ جانے والے بارود کے سوداگروں، بربادی کے خرابے کھڑے کرتے جلتے بھڑکتے شعلوں کی دستک کی طرح اختیار الملک پر حملہ آور ہوا تھا۔ جہاں تک اکبر کا تعلق تھا تو اس نے پہلے ہی حملے میں ایک طرح سے اپنے سامنے حسین مرزا کے لشکر کو رگیدنا شروع کر دیا تھا۔ دوسری طرف جب اختیار الملک خان اعظم پر اپنا دباؤ بڑھا رہا تھا، عین اسی لمحے اکبر کے لشکر سے عادل خان اپنے حصے کے لشکر سے علیحدہ ہوا۔ پھر وہ کاسہ وقت میں تپش و لو کے ہجوم کی طرح اس سمت بڑھا جہاں اختیار الملک اور خان اعظم ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ ایک دم عادل خان اختیار الملک کے لشکر کی پشت کی طرف گیا، پھر وہ زندگی کے لیے درد و کرب کے باب کھولتے وقت کی کرب خیز گھڑیوں، خوف اور اشکوں میں نہلاتی دہشت ہجراں کی دوزخ، مزاج موت اور ہواؤں کی اڑتی رفتار میں پراسرار سرابوں کے کالے حصار کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ یوں دونوں لشکریوں کے ٹکرانے سے میدان جنگ میں اداس رتوں میں موت کا سمندر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ قضا کی اندھی وحشت
زیست کے راستوں پر بڑے بڑے سرماؤں پر فنا کی اور مرگ میں لپٹی اپنی ردا پھیلانے لگی تھی۔ اس خوفناک ٹکراؤ کے دوران اکبر کے مقابلے میں محمد حسین مرزا شدید زخمی ہوا